یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا۔ شہباز صاحب، جب آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں نا تو بات دو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں۔ آپ مجھے مکمل کرنے دیں نا بات کو میری۔ ڈاکٹر ملک صاحب مجھے بات مکمل سر لیکن ایک سوال آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کہتے ہیں ریاست بچانے کا بات آپ نہیں، اس طرح پر میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا، تو پھر تو اس حساب سے تو مجھے یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں پر ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے، چیلنج بھی دیکھے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ہم نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ کچھ ہو جائے ہم ریاست کو بچائیں گے۔ سیاست کو اگر قربان کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ مجھے اس میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل بچ گیا، ریاست بچ گئی، اور اگر ریاست بچی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی اور اچھے وقت بھی آئیں گے۔ تو یہ میرے رفقا نے، میاں نواز شریف نے ایک کانشیس فیصلہ کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست بچ گئی، سیاست کو ہم نے قربان کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پرائز ویل پیڈ۔ سر، جو عرصہ آپ حکومت میں رہے ہیں اس میں مہنگائی خاص طور پر فوڈ آئٹم کی 40 سے 50% رہی، دیہاتی علاقوں میں 50% تک فوڈ انفلیشن گیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا۔ ابھی جو 28.3% آخری انفلیشن کا ٹوٹل سی پی آئی کا نمبر ہے۔ جی، میں اگر آپ لیں کور کو تو کور تو سے کم ہے۔ آپ آ جائیں ریمیٹنسز پہ اور آ جائیں ایکسپورٹس پہ تو 4 ارب ڈالر کی ڈکلائن ہوئی ہے ایک سال کے اندر۔ آپ مجھے جواب دینے دیجیے نا جی۔ مہنگائی جو ہے 3.5% سے 12.5% پہ آئی عمران خان کے زمانے میں، یہ ذرا ذہن رکھ لیں۔ میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی ملک صاحب، ذرا آپ حوصلہ کریں، جب سوال کریں تو اس کا جواب بھی سنیں نا۔ لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو 15 روزہ جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی، پچھلے کئی مہینوں میں اس میں کمی بھی ہوتی رہی۔ کیوں؟ یہ کوئی ہمارے پاس جادو منتر نہیں تھا۔ اگر تیل جو امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، ان کی قیمتیں گرتی ہیں، ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی سپیس ملتی ہے، تو ہم ایک پائی عوام کو وہ سستا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں۔ شہباز صاحب، جب آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں نا تو بات دو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں۔ آپ مجھے مکمل کرنے دیں نا بات کو میری۔ ڈاکٹر ملک صاحب مجھے بات مکمل سر لیکن ایک سوال آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کہتے ہیں ریاست بچانے کا بات، آپ اس طرح پر میں جواب نہیں دوں گا۔ اگر آپ مجھے میری بات کہہ لیں یہ پلیز۔ ہمارے دور میں مہنگائی بڑی، جیسا میں نے کہا، 2 ارب ڈالر گندم کی امپورٹ کرنے پر لگے، 2 ارب ڈالر۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ اور پھر ہمارا IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو پچھلی حکومت کی وجہ سے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کو ہم نے الحمدللہ ہینڈل کیا اور ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں تفصیل بتا چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا۔ لائنیں لگ جاتی ہیں اگر ڈیفالٹ ہو جاتا، دوائی کی دکانوں پر بہت بڑی سزا ہوتی ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک تباہی ہو جاتی سزا ہوتی ہے۔ اور اب تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا اور اجتماعی کاوشوں سے ہوا۔ مہنگائی بالکل ہمارے دور میں بڑھی ہے، اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی، مگر رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 40-50 ارب روپے خرچ کر کے وہاں پہ پنجاب میں فری آٹا دیا گیا۔ اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بہت شاندار وہ انتظام تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنا غریب آدمی مہنگائی کے حوالے سے وہ بیچارہ تباہ ہو گیا تھا۔ ہم نے پنجاب میں فری آٹا دیا غریب آدمی کو، KP بھی مہیا کیا، اور سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے انہوں نے کیش ٹرانسفر کیا، جو کہ ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا۔ یہ کیا تھا کہ ہم غریب آدمی کی کچھ اس کی شرمائی کریں۔ ایک بجلی کی اب ہمیں ری بیسنگ کرنی پڑی، وہ قیمتوں کی IMF کی یہ ریکوائرمنٹ تھی۔ ہم نے 200 یونٹ تک میں نے یعنی ودن پاور سیکٹر کراس سبسڈی کی، جس کی IMF نے ہمیں اجازت دی تھی، اور 200 یونٹ تک ہم نے غریب آدمی کے لیے بجلی کی قیمت۔ 63% لوگوں کو جو صارفین ہیں
ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑا، اور جو اوپر اشرافیہ ان کے اوپر بوجھ پڑا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریاست بچائی، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کو ملا تھا 199 پہ، 189 پہ، آج وہ 290 کا بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے نہیں، اب تو آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد تو کوئی اپنا there is no rush۔ آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہے ڈالر کا مارکیٹ میں؟ 290 روپے۔ نہیں، آپ کو 189 پہ ملا۔ ابھی چند دن پہلے 100 روپے پٹرول کی قیمت بھی بڑھی آپ کے دور میں۔ ملک صاحب چند دن پہلے 280 پہ بھی آیا تھا، نہیں آیا تھا؟ تو سر 280 پہ بھی 274 پہ بھی گیا تھا، نہیں گیا تھا؟ سر نہیں، نہیں، یو آر کلوز ٹو 290 now، 100 روپیہ کراس کر چکے ہیں۔ نہیں، ابھی 3 ہفتے پہلے 274 تھا 274 کر لیں سر۔ تھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں تو انکار نہیں کر رہا مہنگائی سے، میں تو انکار نہیں کر رہا کہ اپنا ملک کی جو معیشت جو ہے اس کو بڑا چیلنج ہے۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ عمران نیازی نے تباہی کی۔ 9 مئی کا واقعہ کیا تھا؟ پاکستان اور ریاست اور فوج اور اس کے چپا سالار کے خلاف بغاوت تھی۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ بغاوت ہو جائے اور معیشت بہت اچھی چلے؟ یہ کس طرح ممکن؟ آگ اور پانی کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ سر 9 مئی کو آپ یوم سیاہ کہتے ہیں، میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ یوم سیاہ نہیں ہے، وہ تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، تو کسی آرمی آفیسر کو بغاوت کے اقسام میں سزا نہیں ہوئی؟ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو ناکامی ان امارات کے دفاع میں ہوئی ہے کہ آپ فیلئر ٹو ڈیفینڈ دی ملٹری بلڈنگز، اس کے اوپر پنشمنٹ کیا یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ سر میوٹنی کی ایک پنشمنٹ ہے۔ تو ان کا کام ہے نا، جس وہ ادارہ وہاں پر جن افسروں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، سابق یا حاضر یا ان کے خاندان کے افراد کو، ان کو پتہ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہ 9 مئی کا واقعہ بغاوت تھا عمران خان اور اس کے جتھے کا، ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف اور اس کے سپہ سالار کے خلاف۔ سر لیکن آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے موقع کے اوپر بھی بہت ساری ایسی کوششیں ہوئیں، ان کی سمری روکنے کی بات کی جاتی تھی کہ ہم سمری نہیں بھجوائیں گے تاکہ آپ ان کو تعینات ہی نہ کر سکیں۔ دباؤ موجود تھا، اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو دباؤ ڈال رہے وہ ملک صاحب وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے ذی شعور آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ all is well which ends well۔ وہ خدا کے فضل و کرم سے معاملہ بہت فائنلی، بہت خوش سلوکی سے اور اچھے طریقے سے طے ہو گیا۔ اپنا ڈیٹس کی اپنا میں اس میں اوپر نیچے ہوتا رہا، لیکن یہ باقیات نہیں ہو سکتی اس موقع کی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ سمری میں نام ہی نہیں ڈالیں گے، آپ ان کو چیف نہ لگا سکیں، تو کیا وہ باقیات نہیں ہو سکیں جو آج بھی یہ ایشو سامنے آتے ہیں؟ روز ایک نیا ایشو سامنے آ جاتا ہے، کبھی ان کی فیملی کی ڈیٹیلز سب جب سمری آئی، دیکھیں نا باتیں تو ہوا میں ملک صاحب 100 تھی، لیکن جب سمری آئی اس میں جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا۔ یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ اس میں پہلے نمبر پر تھا۔ سمری اس طریقے سے آئی تھی، 6 نام تھے اور جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا۔ باقی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں ہمارے وزیراعظم شہباز شریف، جو ابھی تک تو وزیراعظم ہیں، وہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تشریف فرما تھے، اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے دور حکومت کے اندر مہنگائی کی شرح تقریباً 40 سے 50% تک پہنچ گئی، اور اس کے علاوہ ڈالر کی جو قیمت تھی وہ بھی تقریباً 100 روپے کے قریب بڑھ گئی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ کو یہ بات آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر کہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا ندیم ملک صاحب نے شہباز شریف صاحب کو، ان کے سوالوں کو ٹوکتے رہے شہباز شریف صاحب، اور کہا کہ مجھے بات کو مکمل کرنے دیں۔ لیکن مہنگائی کا جو تذکرہ کیا ندیم ملک صاحب نے، جو ٹف ٹائم دیا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے شہباز شریف، اور اسی بات میں انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ بالکل مہنگائی ہوئی ہے، اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، اور اتنی مہنگائی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک غریب کا جینا محال ہو کے رہ گیا ان 16 ماہ کے اندر۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کی حکومت نے جو کریک ڈاؤن کیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جس طرح گرفتاریاں کی گئی، ان کی کارکنوں کی گرفتاریاں کی گئی، یہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام 9 مئی کا تذکرہ کیا۔ 9 مئی اس میں نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، اور اس کی ہر وہ شخص مذمت کرتا ہے جو محب وطن پاکستانی ہے، لیکن یہاں پر تذکرہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ کیا 16 ماہ کے اندر حکومت نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا ملک کے اندر جس نعرے کو لے کر یہ حکومت آئی تھی کہ مہنگائی کو ختم کریں گے، کیا مہنگائی ختم ہوئی یا دگنا سے بھی اوپر چلے گی؟ کیا ڈالر کی قیمت نیچے آئی یا دگنا ہوگی؟ کیا آئی ایم ایف سے قرضہ ان کو نہیں لینا پڑا؟ تو بہرحال یہ وہی کچھ ہوا جو عمران خان کر رہا تھا، لیکن عمران خان یہی چیز ان کو کافی سستے میں پرووائڈ کر رہا تھا پورے ملک کو۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔